الرحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآبائہ وازواجہ وعطرتہ وجمیع امتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات حق کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم آخرت میں ہمارا حشر اپنے انعام یافتہ بندوں کی معیت میں فرمائے۔ پاک پروردگار کے لطف و کرم سے ہم تذکار پاک کر رہے تھے امام بخاری علیہ الرحمہ کے مناقب و فضائل کا۔ آج اسی مضمون کو ضروری حد تک مکمل کرنے کی سعادت نصیب ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور یہ ذکر اس لیے بھی ہے کہ میں آخر میں جا کے آپ کو امام بخاری علیہ الرحمہ کی قدر و منزلت بارگاہ الوہیت میں کیا ہے یہ ایک ہسٹوریکل ایویڈنس سے بتاؤں گا، اور اسی کا وسیلہ اللہ کے حضور ہم پیش کریں گے کہ اللہ کریم آقا کی اس امت کو پھر سے عظمت رفتہ نصیب فرمائے۔ میں نے آج عنوان کے لیے سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ اس کی آیت نمبر 11 کے آخری الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم سے نوازا گیا۔ کس سے؟ علم سے نوازا گیا۔ یہ آپ جو میرے آنے سے پہلے آ کے محبت میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ آپ نے اس دور فتن میں رحمت کونین کے زمانہ اقدس کی سنت کو زندہ کیا ہے، وگرنہ تو ہم گھر میں انتظار میں رہتے ہیں کہ کب دوسری اذان ہو اور ہم 2 رکعتیں پڑھ کے مسجد سے واپس آ جائیں۔ تو آپ یہ جو اتنا سارا وقت آ کر مسجد میں گزارتے ہیں، اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی حصول علم کے لیے ہے۔ کس لیے ہے؟ حصول علم کے لیے۔
جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے الا ماشاء اللہ، میں اہل علم کی اور اہل فضل کی بات نہیں کر رہا، مور دین 90%، آپ چاہے گھنٹے کی تقریر اٹھا لیں، چاہے 2 گھنٹے کی تقریر اٹھا لیں، اب اس میں کاؤنٹ کر لیں کہ اس میں آیات کتنی پڑھی گئی ہیں، اس میں احادیث کتنی پڑھی گئی ہیں، اس میں مستند تاریخی اعتبار سے کتنی چیزیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں، ایک آیت، ایک حدیث، ایک واقعہ، اور جمعہ مکمل ہو گیا۔ اس کی تیاری کے لیے منٹ بھی 5 سے 10 منٹ چاہیے۔ اور اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ یار ہماری یہ 30 منٹ، 35 منٹ، 40 منٹ کی جو مجلس ہے، بنیادی طور پہ یہ مجلس علم ہے، یہ کیا ہے؟ مجلس علم ہے، اور میری ڈیوٹی لگی ہے اس علم کو آپ تک پہنچانے کی، آپ کی ڈیوٹی لگی ہے اسے وصول کرنے کی۔ قربان جائیں نا اس ڈیوٹی پہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے سروں پہ تاج ایک ہی رکھا ہے، علم سکھانے والے کے سر پر بھی اور علم سیکھنے والا۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سکھانے والا بھی بیسٹ ہے اور سیکھنے والے بھی بیسٹ ہے، ایک ہی تاج دونوں کے سر پہ رکھا ہے۔ تو آپ بھی علم کی خیرات کے لیے اس مجلس میں آتے ہیں تو قرآن مجید ایسے ہی لوگوں کی بات کر رہا ہے۔ فرمایا تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم سے نوازا گیا، یاد رکھو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان کو بہت اعلیٰ درجے عطا فرمائے گا۔ کیا؟ بہت اعلیٰ درجے عطا فرمائے گا۔ اب میں اس کی تشریح میں نہیں جاتا، صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، سنن ترمذی کی، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ان اعلیٰ درجات کا ذرا تصور کیجئے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ مجلس سجی ہوئی ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے علاقے کے 2 بندوں کا ذکر کیا، فرمایا احدہما عابد والآخر عالم، عرض کی آقا ایک ان میں بڑا عبادت گزار، تہجد گزار، بہت عبادت کرنے والا، صالح، متقی، نیک، پرہیزگار، اور دوسرا فرمایا وہ صاحب علم ہے، وہ عالم ہے، وہ علم کے معاملات میں بیزی رہتا ہے، پڑھنے پڑھانے میں، لکھنے لکھانے میں، سیکھنے سکھانے میں۔ جب دونوں کا ذکر ہو گیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے ایک جملہ کہا، اللہ کی عزت کی قسم، اس جملے کے ایک ایک حرف پر میری ایک ایک سانس قربان، میری کل متا قربان۔ اہل علم حضور کے اس ایک جملے کا صلہ عطا دینے کے لیے اگر ساری زندگی اپنی حضور کے دین کی نوکری میں لگا دینا تو پھر بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آقا نے فرمایا تم نے اپنے علاقے کے عابد و عالم کی بات کی ہے کہ ایک عابد ہے ایک عالم ہے، تو سنو، فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فرمایا میری امت کے عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت اس امت کے سب سے ادنا امتی پر۔ ایک طرف حضور کی امت کا سب سے ادنا امتی، اور ایک طرف خود رحمت کونین، فرمایا جتنا ان میں فرق ہے نا، جتنے ان میں فضیلت کا امتیاز ہے، فرمایا ایسے ہی میری امت کے عالم کی فضیلت کس پر ہے؟ عابد پر ہے۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے، یہ ایک عام عالم کی بات ہو رہی ہے، اور یارو وجد نہیں آ جاتا اگر عالم امام بخاری جیسا ہو، اگر عالم جو ہے وہ کس جیسا ہو؟
امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا ہو. مجھے حضرت ابو زید مروزی رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ گئے، اپنے دور کے بہت بڑے محدث ہیں. کہتے ہیں کن تو نائمن، وہ 5 کتابیں اپنی جگہ پر جن کا میں نے ریفرنس گزشتہ خطبہ جمعہ میں دیا تھا کہ ہماری ساری گفتگو جو ہے یہ امام ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء میں بھی ہے، یہ ساری گفتگو امام ابن حجر اسقلانی کے مقدمہ فتح الباری حدیث الساری میں بھی ہے، یہ ساری گفتگو امام ابن ابی حاتم کے شمائل البخاری میں بھی ہے. الغرض پچھلے دفعہ میں نے سارے ریفرنس کوٹ کر دیے تھے. امام ابو زید مروزی، ذرا ان کی کہانی سنیے. میں نے کہا نا کہ عام عالم کی فضیلت یہ ہے، اور اگر عالم جو ہے وہ کس جیسا ہو؟ امام بخاری جیسا رحمہ اللہ تعالی. حضرت ابو زید مروزی کہتے ہیں کنت نائما بین الرکن والمقام، کہتے میں سویا ہوا تھا، طواف کیا، عبادات کی، ریاضات کی، سین حرم میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تو آنکھ لگ گئی. اور کہتے میری جگہ جو تھی نا وہ بڑی خاص تھی، ایک طرف حجر اسود تھا اور دوسری طرف مقام ابراہیم تھا. حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بالکل سینٹر میں میری آنکھ لگ گئی. کہتے آنکھ لگی تو اچانک خواب میں فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خواب میں حضور کا جلوہ نصیب ہوا. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. کبھی یہ لفظ ہماری زبان پہ بھی آئے نا، کبھی ہماری زبان پہ بھی آئے نا. اور آج بھی کئی ہزاروں لاکھوں عاشق ہیں جن کی زبانوں پہ آتے ہیں، جن کی زبانوں پہ آتے ہیں. میں تو ہر روز ایک دعا اللہ کے حضور میں مانگتا ہوں، جب کبھی یاد آ جاتا ہے تو وہ دعا ضرور مانگتا ہوں. وہ دلائل الخیرات میں دعا لکھی ہوئی ہے، امام جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دعا کو لکھا ہے. وہ اس میں ایک دعا ہے، یا اللہ انی آمنت برسول اللہ، اے اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا لایا ہوں؟ ایمان لایا ہوں. ولم ارہ، اور میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے ایمان لایا ہوں. فمتعنا فی الجنان رؤیتہ، مولا چلو دنیا میں تو میں کم نصیب رہا کہ انہیں نہ دیکھ سکا، لیکن ایک التجا ہے مالک، جنت میں ان کا جلوہ دکھا دینا، جنت میں ان کا جلوہ دکھا دینا. تو حضرت ابو زید مروزی کہتے ہیں مجھے خواب میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بالکل سینٹر میں رحمت کونین کا دیدار نصیب ہوا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں فرمایا، آپ نے فرمایا یا ابا زید الی متی لا تدرس کتابی، ابو زید تم نے دنیا جہان کی کتابیں پڑھ ڈالی ہیں، میری کتاب کبھی پڑھی ہی نہیں ہے. ساری دنیا کی کتابیں پڑھتے ہو، بہت بڑے عالم تھے نا، فقیہ تھے، ان کا میری کتاب تم نے کبھی پڑھی نہیں ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وہ وقت کب آئے گا جب میری کتاب پڑھو گے؟ تو حضرت ابو زید کہتے ہیں میں نے خواب میں ہی تڑپ کے کہا ما کتابک یا رسول اللہ، آقا جی آپ کی کتاب کون سی ہے، کون سی ہے آپ کی کتاب جو میں نے نہیں پڑھی؟ تو کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے وہی تو میری کتاب ہے، وہی تو میری کتاب ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ عالم پھر امام بخاری جیسا ہو تو پھر مقام یہ ہوتا ہے، مقام یہ ہوتا ہے. اور پتہ ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ کتاب لکھنے کا جذبہ کہاں سے لیا؟ جذبہ کہاں سے لیا؟ ایک تو آپ کے استاذ گرامی شیخ المحدثین امام اسحاق بن راہویہ رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا، انہوں نے کہا یار میرا دل کرتا ہے تم میں سے کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث پہ کوئی کتاب لکھے. تو امام بخاری علیہ الرحمہ کے ذہن میں وہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ استاد گرامی نے ہمیں کہا ہوا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں اور میں سامنے کھڑا ہوں، میں سامنے کھڑا ہوں. اور امام بخاری علیہ الرحمہ کو یہ خواب پتہ نہیں زندگی میں حضور کے جلوے کتنی بار نصیب ہوتے تھے، اور وہ جس درجے پہ تھے اس درجے پہ تو خواب تو دور کی بات ہے، حالت بیداری میں جلوے نصیب ہوتے ہیں، حالت بیداری میں جلوے نصیب ہوتے ہیں. ساری زندگی امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے لباس سے رحمت کونین کا گیسو مبارک جدا نہیں ہونے دی.
میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ کتابیں جو میں نے آپ کو حوالے کے طور پہ بتائی ہیں، امام بخاری علیہ الرحمہ اپنے لباس میں ہمیشہ رحمت کونین کا گیسو مبارک جو آپ کو کہیں سے ملا تھا وہ اپنے لباس میں موجود رکھتے تھے، تو پھر اس کے مطابق طہارت پاکیزگی. کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا آقا علیہ السلام جلوہ گر ہے، میں سامنے کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پنکھا ہے، اور وہ میں پنکھا آقا علیہ السلام کو ہلا رہا ہوں، آقا علیہ السلام کو، اور زور زور سے میں یہ خدمت سر انجام دے رہا ہوں. کہتے بس اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. میں اس زمانے کے بڑے بڑے معبرین، تعبیر الرؤیا کے ماہر جو خوابوں کی تعبیر بیان، ان کے پاس گیا. ان کا میں نے اس طرح کا ایک خواب دیکھا ہے. ان کا یہ تو بڑا خوبصورت خواب ہے، بہت حسین خواب ہے. آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو غلط باتیں منسوب ہو گئی ہیں نا، لوگوں نے کر دی ہیں، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، آپ صحیح حدیثوں کو ان غلط حدیثوں سے الگ کر کے امت کو بتائیں گے نہیں یہ فرمان مصطفیٰ ہے، باقی اس کے علاوہ حضور کی حدیث نہیں ہے. کہتے بس میں نے یہ خواب دیکھنے، تعبیر سننے کی دیر تھی تو پھر تو یقین اور پکا ہو گیا نا کہ اب میں نے یہ کام جو ہے وہ ہر صورت میں کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے. میں یہیں پہ ساتھ میں جوڑ دوں، بعد میں بات کہیں ذہن سے نکل نہ جائے. میں نے پچھلے جمعے پہ آپ کو بتایا تھا کہ صحیح بخاری کے اندر سے اگر ریپیٹیشن نکال دیں، جو حدیثیں ریپیٹ ہوئی ہیں، تکرار ہوا ہے جن کا، تو صحیح بخاری کی احادیث کی تعداد بنتی ہے 4000. کتنی؟ 4000 صحیح حدیث ہیں اپروکسیمیٹلی. اور امام بخاری علیہ الرحمہ کا یہ جملہ ذرا سنیے، وہ کہتے ہیں، اور پھر اچھا 4000 تو حدیث ہیں، وہ جو اوپر کیپشن عنوان امام بخاری علیہ الرحمہ نے قائم کیے ہیں وہ بنتے ہیں 3857. 3857. مثلا ایک حدیث ہے نا، اس میں سے امام بخاری نے ایک استنباط کیا، ایک مسئلہ نکالا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے. تو وہ جو ان کو حدیث کا فہم، اس کو ہم اپنی اصطلاح میں درایت الحدیث کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے روایت الحدیث اور ایک ہوتی ہے درایت الحدیث. تو امام بخاری علیہ الرحمہ جو اس حدیث سے درایت، جو اس سے سمجھتے تھے، اس کو ایک عنوان بنا کے اوپر لکھتے ہیں. وہ ان کے وہ حدیث نہیں ہوتی، وہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں، اور نیچے پھر اس عنوان کے تحت حدیث لے کے آتے ہیں. کتنے عنوان لکھے امام بخاری نے؟ 3857. اور حدیث کتنی ہے ٹوٹل؟ 4000. امام بخاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں ہر عنوان لکھنے سے پہلے میں نے نیا غسل کیا، 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے، پھر اس حدیث کو لکھا. یہ چھوٹی معمولی بات نہیں ہے. اگر آج کے دور میں امام بخاری علیہ الرحمہ یہ کام کر رہے ہوتے نا، تو نادان دوست اس کو پہلا سوال ان کو یہ کرتے کہ یہ آپ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل کر رہے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے یا حدیث میں لکھا ہے؟ اور امام بخاری علیہ الرحمہ کہتے یہ اسی کتاب میں لکھا ہے جس کتاب میں یہ لکھا صحابہ نے پڑھ لیا تھا کہ آقا کا لعاب دہن بھی زمین پہ نہیں گرنے دے. محبت کے لیے دلائل نہیں ہوتے، محبت نام ہی کسی اور شے کا ہے. یہ کیفیتیں دلائل کی محتاج نہیں ہوتی، دلائل نہیں اس کے لیے ڈھونڈے جاتے. دیکھیں نا، صلح حدیبیہ ہو رہی ہے اور اوپر ٹائٹل لکھا جا رہا ہے من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کافر اعتراض کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو رسول اللہ مانتے نہیں ہیں، محمد بن عبداللہ لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. آقا حضرت علی شیر خدا کو بلا کے کہتے ہیں علی مان لو ان کی کوئی بات نہیں، ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، جہاں لکھا ہے نا رسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دو. اب حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن محبت جو ہوتی ہے نا، جو عشق ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ باندھ دی، ان کا آقا یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ کے حکم پہ جان قربان ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا لکھا ہوا نام علی اپنے ہاتھ سے مٹا دے، یہ مجھے گوارا یہ نہیں ہو، یہ میرا عشق برداشت نہیں کرے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہیں ہوئے. آپ کو پتا تھا کہ علی یہ بات کس محبت کے درجے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا. آپ نے فرمایا چلو مجھے دکھاؤ. آقا نے اپنے ہاتھ سے وہ مٹا دیا، اپنے ہاتھ سے مٹا دیا. تو محبت کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے.
امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہر ترجمۃ الباب لکھنے سے پہلے غسل کیا اور 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے، اور پھر 3857 عنوانات لکھے کہاں ہیں؟ مسجد میں بیٹھ کے اپنی نہیں لکھے، اپنے مکتب یا مدرسے میں نہیں لکھے، گھر میں بیٹھ کے نہیں لکھے۔ آپ یہ ساری کتب جو میں نے کوٹ کی ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں میں نے یہ سارا صحیح بخاری کا کام رحمت کونین کی قبر انور کے پاس بیٹھ کے کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں گنبد خضرا کی بات نہ کرو، مواجہ عالیہ کی بات نہ کرو، مسجد نبوی کی بات کرو، مسجد کی بات کرو۔ امام بخاری کو اٹھا کے دیکھ لیں بابا، امام بخاری نے یہ نہیں کہا، انہیں پتا تھا کہ میں جہاں بیٹھا ہوں یہ ریاض الجنہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں نے سارے اپنی کتاب کے عنوان کہاں بیٹھ کے لکھے؟ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھے۔ نہیں، انہوں نے کہا میں نے یہ سارے عنوانات کتب تو عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رحمت کونین کی تربت نور کے پاس بیٹھ کے لکھے ہیں۔ دوستان عزیز، یہ چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ لباس میں آقا کا گیسو مبارک ہے، لکھتے ہوئے حضور کی تربت نور کا توسل، اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے عمل سے امت کو بتانا چاہتے ہیں لوگوں اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف وسیلہ مصطفیٰ سے ہے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، اور رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے کو چھوڑے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جہاں بیٹے سے بھاگے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ یارو دیتا وہ ہے دلاتے یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے، یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے۔ اچھا، یہ صرف امام بخاری علیہ الرحمہ کا محبت تعلق پیار حدیث سے ہی نہیں تھا، ان کے ایک شاگرد خاص جنہوں نے ساری زندگی امام بخاری علیہ الرحمہ کی خدمت میں گزاری، امام محمد بن ابی حاتم۔ امام بخاری کا نام بھی محمد ہے اور ان کے شاگرد خاص کا نام بھی کیا ہے؟ محمد ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ نام ہی آقا کے ناموں پہ رکھتے تھے۔ امام غزالی کا آپ نام سنتے ہیں نا، ان کا نام بھی محمد ہے، باپ کا نام بھی محمد ہے، دادا کا نام بھی محمد ہے، پردادا کا نام بھی محمد ہے۔ کئی پشتوں میں ساروں کا نام کیا رکھا گیا؟ محمد رکھا گیا، محمد رکھا گیا۔ آج ہم بچوں سے نام پوچھیں تو اب تو آہستہ آہستہ فتنہ پریویل کرتا جا رہا ہے، بچے اپنا وہ یونیک سا نام جو ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ نام ایسا ہو جو یونیک ہو، جو پہلے کسی کا نہ ہو۔ یہ نہیں سوچتے کہ یار نام وہ ہو جس کی کسی اللہ کے پیارے سے نسبت ہو تاکہ اس کی نسبت کا فیض ملے اور میرا بچہ جو ہے وہ میرا تابع دار بنے، تابع فرمان بنے۔ ہم یونیک نام کے چکر میں اسے نام کی برکتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو امام محمد بن ابی حاتم، وہ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا نا تو امام بخاری علیہ الرحمہ اتنے پکے حافظ سے کہ آپ ہر رمضان میں باقاعدگی سے تراویح پڑھاتے، باقاعدگی سے ایک قرآن تراویح میں سناتے۔ اچھا، اس کے بعد نماز فجر کے بعد قرآن لے کے بیٹھ جاتے۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا گیا نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو ایک تراویح میں آپ قرآن پورے مہینے میں لوگوں کو پڑھاتے سناتے۔ دوسرا، آپ فجر کے بعد بیٹھتے اور روزہ افطار کرنے سے پہلے پہلے الحم سے والناس تک پورا قرآن پڑھتے، الحم سے لے کر والناس پورا قرآن پڑھتے۔ 30 روزے ہوں تو کتنے قرآن ہو گئے؟ 30 قرآن ہو گئے۔ ایک تراویح والا ہو گیا، کتنے ہو گئے؟ 31 قرآن۔ اچھا، پھر جب تہجد کے لیے اٹھتے نا تو نماز تہجد میں ڈیلی 10 پارے پڑھتے، اور 3 دن میں نماز تہجد والا قرآن کیا کر دیتے؟
ختم. امام بخاری علیہ رحمہ اتنے عبادت گزار تھے کہ ہر رمضان میں 41 قرآن پڑھتے, اور وہ بھی دیکھ کر نہیں بلکہ زبانی پڑھتے. جب یہ لیول ہو نا تقوی کا, طہارت کا, تلاوت کا, عبادت کا, اللہ کی اطاعت و بندگی کا, تو پھر دوستان عزیز انسان کی زندگی کے معاملات کیا ہوتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے اپنے کمرے میں, کام جاری ہے علم و تعلم کا, اچانک آپ کی ایک کنیز تھی, وہ زمانہ کنیزوں کا تھا, دور غلامی. یہ نوجوان نسل اس بات پہ پورے یقین کے ساتھ فخر کیا کرے کہ انسانیت نے صدیوں سے انسان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا تھا. یہ فیض ہے میرے رحمت کونین کی آمد باسعادت کا کہ آپ نے آ کر انسانیت کو ہر قسم کی غلامی کی زنجیروں سے آزاد فرما دیا. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ تمہیں وہ محبوب میں نے عطا کیا ہے, یحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم, جس نے انسانیت کو ہر قسم کے توق سے, زنجیر سے, ہر قسم کی قید سے کیا کر دیا, آزاد کر دیا. ذرا دیکھیے نا کہ مصر کا گورنر ہے, اس کا بیٹا باپ کی گورنری کے زوم میں ایک غریب آدمی کو مار دیتا ہے. آپس میں جیسے ینگسٹر دوست ہوتے ہیں نا, تو تیری جرت کیسے ہوئی کہ میں گورنر کا بیٹا, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا, وہ ایک غریب آدمی کو, وہ غریب آدمی وہاں سے چلتا ہے مدینہ طیبہ آ جاتا ہے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے شکایت کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں وہاں سے ننگے اونٹ کی پشت پر, اوپر کوئی کپڑے شپڑے یا جو اوپر وہ اس کے اوپر ہودج رکھا جاتا تھا, محمل جس کے اندر بیٹھ کے سفر ایزی ہوتا تھا, آپ نے فرمایا کچھ نہیں, بالکل ننگی پیٹھ پہ بٹھا کے اس کو وہاں سے لے کے آؤ, اور اس کے باپ گورنر کو بھی ساتھ لاؤ. جب لے آئے تو آپ نے کوڑا اس عام آدمی کے ہاتھ میں پکڑایا, اور آپ نے فرمایا یہ ہے تیرا مجرم سامنے, جس قدر مار سکتے ہو مارو اس کو, لو بدلہ اپنا. جب اس نے اس سے بدلہ لے لیا تو فرمایا آپ اس کے باپ کو بھی مارو, اس گورنر کو بھی مارو جس کے زوم میں اس نے تیرے ساتھ ظلم اور زیادتی کی. اور آپ نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا, آپ نے فرمایا او مصر کے گورنر, مجھے ایک بات بتا, جب ان کی ماں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے, تم نے غلام بنانا کب سے شروع کر دیا؟ تو اسلام تو غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے آیا ہے. وہ زمانہ تھا کنیزوں کا. ایک کنیز آ گئی, امام بخاری لکھنے لکھانے میں مصروف ہے, ہر طرف ڈاکومنٹس ہی بکھرے ہوئے ہیں, مسودات بکھرے ہوئے ہیں. وہ گزری نا تو اس کا پاؤں لگا وہ دوات کو جس میں سیاہی ہوتی تھی, ان پاٹ جو ہوتی ہے, وہ گر گئی. اب ظاہر ہے کہ فوری ایک ریئیکشن اور ہوتا ہے. امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ کیف تمشین, کیسے چل رہی ہو, مطلب سارا نیچے سیاہی گرا دی ہے تم نے, کیسے چل رہی ہو, صرف اتنا جو کیف تمشین, کیسے چل رہی ہو. اس کنیز نے آگے سے بڑی لاپرواہی سے اس نے کہا اذا لم یکن طریق امشی ہاکذا, اگر چلنے کا راستہ نہیں ہوگا تو پھر میں ایسے ہی چلوں گی, اور کیسے چلوں گی. اب کسی کا نوکر, ملازم, خادم, اور اس زمانے میں تو غلام کنیز مالک سے اس لہجے میں بات کرے, اس نے اتنے جب تلخ لہجے میں بات کی نا کہ کمرے میں جگہ ہی کوئی نہیں. ازالم بجائے اس کے کہ معافی مانگتی, معذرت کرتی, اس نے آگے سے تلخ لہجے میں کہا, اس نے کہا اذا لم یکن طریق امشی, اگر راستہ ہی نہیں ہوگا تو پھر میں ایسے ہی چلوں گی, اور کیسے چلوں. آپ نے اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور اسے مسکرا کے کہا تیرے اس جملے کے بدلے میں نے تمہیں غلامی سے آزاد کیا. تک تو کہ میں نے تمہیں غلامی سے کیا کیا, آزاد کیا. وہ خوشی خوشی چلی گئی. پیچھے بیٹھے ہوئے تلامذہ نے کہا, ان کا استاد جی کمال ہو گیا, جس بات پہ آپ کو ناراض ہونا چاہیے تھا آپ نے اس پر ناراض ہونے کی بجائے الٹا اس کو کیا کر دیا, آزاد کر دیا. تو آپ نے ایک بڑی تاریخی بات کی, آپ نے فرمایا اس نے مجھے غصہ دلایا, میں غصہ کر لیتا تو میرا نفس خوش ہوتا. میرا کیا ہوتا, نفس خوش ہوتا کہ میرے نوکر تھی, اس کی جرت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی. میں نے نفس کو دبا دیا اور وہ کام کیا جس سے میرا مولا خوش ہوا ہے, جس سے میرا مالک مجھ سے کیا ہوا ہے,
خوش ہوا. یہ ہے لیول، یہ ہے لیول امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا. اچھا پھر امام بخاری علیہ رحمہ، نوجوانوں کے لیے یہ بات بڑی اچنبے اور دلچسپی کی ہوگی، آپ ریگولر شکار کے لیے جاتے تھے. اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ پوری زندگی ریگولر آپ نے شکار کیا ہے. آپ شکار کے لیے جاتے تھے اور آپ ایک بہت مشاق ماہر تیر انداز تھے، بہت ماہر تیر انداز تھے. آپ اپنے معاملات کو مینج کر کے تو شکار کے لیے ضرور جاتے تھے. اور اس کے میں سوچتا رہا کہ کیوں ایسا آپ کی زندگی میں یہ پہلو کس لیے تھا. تو مجھے رحمت کونین کی احادیث نے اس کا جواب عطا فرمایا. صحیح مسلم کی حدیث سنیے، جب قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیت اتری نا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنی طاقت تیار رکھو تاکہ دشمن کا تم کیا کر سکو، مقابلہ کر سکو. تو اس آیت میں سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے، اس آیت میں ذکر ہے قوت کا، کہ اپنی اسٹرینتھ، پاور، اپنی طاقت اس کو تیار رکھو. جب یہ آیت اتری تو صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا اور بلا کے کہا تمہیں بتاؤں کہ طاقت میں، قوت میں، اسٹرینتھ میں، پاور میں نمبر 1 شے کیا ہے. اب ذرا اس زمانے میں سوچئے نا کہ وار ٹیکنالوجی کیا تھی، تلوار تھی، نیزہ تھا، تیر تھے، یہی چیزیں تھی نا، ڈھال تھی، یہی اس زمانے کا لڑنے کا سامان تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ دشمن کے مقابلے میں انسان کی سب سے بڑی پاور جس کو تیار کرنے کا خدا نے حکم دیا وہ کیا ہے. ان کا حضور بتائیں. آپ نے 3 بار ایک ہی جملہ دہرایا، الا ان القوۃ رمیو، الا ان القوۃ رمیو، الا ان القوۃ رمیو. فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں یاد رکھنا، وار ٹیکنالوجی میں سب سے بڑی طاقت پھینکنا ہے، پھینکنا ہے، پھینکنا ہے. اب اس زمانے میں تو 2 ہی چیزیں پھینکی، 3 چیزیں پھینکی جائے، پتھر پھینکے جاتے تھے، یا تیر پھینکے جاتے تھے، یا نیزے پھینکے جاتے تھے. آقا نے نہ پتھر کا نام لیا، آقا نے نہ نیزے کا نام لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تیر کا نام لیا، صرف پھینکنے کی بات کی. کیوں؟ خدا کی عزت کی قسم قربان جاؤں، رحمت کونین ایسے ہی خاتم النبیین نہیں ہے، ایسے ہی قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے دا بیسٹ رول ماڈل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نہیں ہے. آپ آج کے کسی وار ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ اس دور جدید میں کسی بھی قوم یا کسی بھی ملک کی یا کسی بھی آرمی کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے، وہ کہے گا پھینکنا. وہ کیا کہے گا؟ پھینکنا. جس ملک کے پاس پھینکنے کی یعنی میزائل ٹیکنالوجی زیادہ مضبوط ہے وہ دنیا میں زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے. قربان جاؤں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 14 صدیوں کے بعد بھی اگر کوئی وار کا اسپیشلسٹ کسی ایک شے کا تعین کرے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگی، وہ وہی ہوگی جو مصطفیٰ نے بتائی تھی، وہ مصطفیٰ کریم نے بتائی تھی. بلکہ ایک دفعہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ تو صحیح مسلم تھی نا. آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑی بات مکمل کر لوں، وقت چونکہ ہو گیا ہے. آپ کی اجازت سے میں صرف 5 منٹ میں بات سمیٹ رہا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نکلے، 2 پارٹیاں، 2 قبیلے کھڑے تھے اور آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا. آقا علیہ السلام نے ان کی تحسین فرمائی، اپریشیٹ کیا انہیں، اور آپ نے فرمایا جو تمہارے بابا تھے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی نسل سے ہو تم اے عرب والو، وہ بھی بہت زبردست تیر انداز تھے، بہت زبردست تیر انداز تھے. فرمایا اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے، اور بلکہ آپ نے فرمایا لاؤ مجھے کمان دو، میں بھی اس مقابلے میں تمہارے ساتھ شامل ہوتا ہوں. آپ نے ایک قبیلے کی کمان پکڑ لی، فرمایا چلو مل کے مقابلہ کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان اعمال کے ذریعے امت کو طاقت کا راز سمجھا رہے ہیں، راز بتا رہے ہیں. آپ نے کمان پکڑی، دوسرے قبیلے والوں نے کمانیں پھینک دی. صحیح بخاری ہے، کمانیں پھینک دی. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا مقابلہ کون کرے؟ آپ نے ان کی کمان پکڑ لی ہے تو اب آپ کا مقابلہ تو ممکن نہیں کر سکتے. رحمت کونین نے ان کی بھی کمان پکڑ لی. آپ نے فرمایا نہیں میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، انا معکم کلکم، میں تم سب کے ساتھ ہوں، میں تم سب کے ساتھ ہوں.
سنن نسائی ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے جنت میں جائیں گے، ایک تیر بنانے والا، ایک تیر پکڑانے والا اور ایک تیر چلانے والا۔ فرمایا تیر ایک ہوگا، 3 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ ایسی احادیث کو پڑھنے، لکھنے اور بیان کرنے کے بعد لگتا ہے امام بخاری علیہ رحمہ کے دل میں تیر اندازی کا کیا پیدا ہو گیا تھا؟ شوق ہو گیا تھا۔ آپ ریگولر تیر اندازی کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نکلے ہوئے ہیں شہر میں دوستوں کے ساتھ، ایک نہر کے کنارے تیر کی مشق ہو رہی ہے۔ وہاں پہ مشق کے دوران نہر کے اوپر ایک آدمی نے اپنا پرسنل ایک برج بنایا ہوا تھا۔ چھوٹی سی نہر تھی تو کراسنگ کے لیے کہ بجائے میں وہ جو پبلک برج ہے اس تک جاؤں، گھر کے سامنے موجود ہے تو اس سے میں کراس کر لیا کروں، اس نے اپنا پرسنل برج بنایا ہوا تھا۔ امام بخاری علیہ رحمہ کا تیر اس برج کے وہ جو رسیاں تھیں نا ان کو لگا جا کے، اور وہ برج کا نقصان ہو گیا۔ اب امام بخاری علیہ رحمہ کی تو جان پہ بن گئی نا۔ ہم تو بڑے بڑے نقصان کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ایز اٹ از دنیا کنٹینیو رہے گی، ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ نہیں بھائی نہیں، وہ کسی نے کہا تھا آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ آپ نے وہیں تیر پھینکے، کمان پھینکی، گھر آ گئے، شاگرد پیچھے، دوست پیچھے، کیا ہوا؟ فرمایا پتہ کرو برج کس کا ہے۔ معلوم ہوا، فرمایا جاؤ میری طرف سے سفارشی بن کے اسے جا کے کہو یہ نقصان ہم سے ہو گیا ہے، ہمیں اجازت دے، ہم اسے دوبارہ اسی طرح بنا دیتے ہیں جیسے وہ کہے۔ پیسے لینا چاہتا ہے تو پیسے لے لے، ہمیں کہتا ہے تو ہم بنا دیتے ہیں۔ جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں کرو گے نا تب تک واپس نہ آنا۔ مجھے یہاں پہ روک کے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث سنانی ہے، اور بالخصوص جوان اس حدیث کو اپنی زندگی کا موٹو بنائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نیک آدمی اور ایک بدکار آدمی میں فرق بتایا۔ فرمایا نیک آدمی سے اگر گناہ ہو جائے نا تو اس کا ریئیکشن، اس کی زندگی کا جو اس کے رد عمل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فیل کرتا ہے جیسے میں نیچے کھڑا ہوں، پہاڑ اوپر گر رہا ہے، پہاڑ میرے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ گر رہا ہے، اور میں نیچے اس کے کچلا جاؤں گا۔ یہ ریئیکشن ہوتا ہے اس کا۔ نماز چھوٹ گئی، یہ ریئیکشن ہوتا ہے۔ کسی کا حق مار لیا، یہ ریئیکشن ہوتا ہے۔ گھر میں لقمہ حرام آ گیا، یہ ریئیکشن ہوتا ہے۔ کسی کا دل دکھا دیا، یہ ریئیکشن ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو بدکار آدمی ہوتا ہے، فاسق و فاجر، جس کا دل غفلت کے پردوں میں چھپا ہوا ہے، فرمایا اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب علی انفہ او کما قال۔ فرمایا وہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لینا تو اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھی تھی، میں نے یوں کر کے اس کو کیا کیا؟ اڑا دیا۔ رات گئی بات گئی۔ اس کے بعد گناہ کیا تھا؟ اور کرتا ہے، اور کرتا ہے، اور کرتا ہے، اور حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ اس کی قبر دوزخ کا گڑھا بنی ہوتی ہے جس میں اس کے اعزا جا کے اسے پھینک آتے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی جان پہ بن گئی۔ دوست گئے، وہ برج تھا حمید بن اخضر فربری، فربر کا شہر تھا یہ ازبکستان میں، تو وہاں پہ وہ نہر پہ برج تھا۔ انہوں نے جا کے کہا آج امام بخاری کے تیر سے یہ ہو گیا، تو انہوں نے ہمیں معافی کے لیے بھیجا ہے۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے کہا ان کو جا کے کہنا وہ تو ایک چھوٹا سا برج ہے نا، جمیع ملکی لہو فداؤ، میرا سارا کچھ ان کی ذات کے لیے قربان ہے، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ کیا ہوا؟ برج ٹوٹ گیا تو پھر کیا ہوا؟ دوست واپس آئے، انہوں نے کہا جی وہ تو آپ کا بڑا عقیدت مند ہے، وہ تو کہتا ہے برج کیا شے ہے، میرا سب کچھ آپ کے قدموں پہ نچھاور ہے۔ آپ اتنے خوش ہوئے، تحلل وجہہ واستنارا واظہر سرورہ۔ آپ نے فرمایا آج خاص دن آ گیا ہے، آج اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ یہ جو لمحہ تم نے مجھے آ کے بتایا ہے، آپ نے جیب سے 300 درہم نکالے، فرمایا جاؤ اس سے کھانے پینے والی چیزیں خرید کے صدقہ و خیرات کر دو۔ اس کے بعد آپ نے کہا وہ جو دور دور سے پوری دنیا سے طالب علم آئے ہوئے ہیں نا، روز جو 20 حدیثیں لکھتے، 25 لکھتے، آپ نے فرمایا آؤ آج اس معافی ملنے کی خوشی میں میں انہیں 500 حدیثیں لکھواؤں گا، 500 حدیثیں لکھاؤں گا۔ یہ ہے امام بخاری علیہ رحمہ۔ دوستان عزیز، آخری 2 باتیں
آپ کا ایک شاگرد ہے، نام ہے ابو معاشر، آنکھوں سے ہے نابینا، سامنے بیٹھا ہے، آپ اسے اٹھا کے خلوت میں لے گئے، کہا ابو معاشر بیٹا تجھ سے ایک معافی مانگنی ہے، تجھ سے ایک معافی مانگنی ہے۔ شاگرد کی چیخیں نکل، اس نے کہا استاد جی آپ جیسا استاد اور مجھ سے معافی کس شے کی؟ ان کا بیٹا تم آنکھوں سے نبینے ہو، تمہیں پتہ نہیں۔ ایک دن میں حدیث سنا رہا تھا، تو میرے سامنے بیٹھا تھا، حدیث کے مضمون سے تجھ پہ وجد آ گیا، تیرے اوپر جو تجھے حدیث کا مضمون اتنا پسند آیا کہ تو اس کے اوپر اپنے کنٹرول میں نہیں رہا، اور تو آنکھوں سے نبینا، اس کیفیت میں تو اپنے سر کو ایسے ہلا رہا تھا اور اپنے ہاتھوں کو یوں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بلائنڈ کو کہ اس کے جو جیسچرز ہوتے ہیں وہ نارمل نہیں ہوتے، اس کا سر ہلانا، آنکھوں کو پھیرنا، ہاتھوں کو حرکت دینا اس کا ایب نارمل قسم کا ہوتا ہے۔ ان کا تو ایک خاص قسم سے اپنے ہاتھوں کو، سر کو حرکت دے رہا تھا، اور مجھے تیری اس حرکت کو دیکھ کے ہنسی آ گئی تھی۔ اب ڈر لگتا ہے قیامت والے دن اس ہنسی کا رب کو کیا جواب دوں گا۔ رب نے پوچھ لیا بخاری تیرا شاگرد آنکھوں سے اندھا تھا اور تو اس کی بے بسی پہ ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، کیا جواب دوں گا؟ اس نے کہا حضور ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا دل صاف ہے آپ کے لیے۔ کہا نہیں بیٹا، جب تک یہ جملہ نہیں کہے گا نا کہ انت فی حل، میں نے آپ کو معاف کیا، اس وقت تک میں تجھ سے معافی مانگتا جاؤں گا۔ دوستان عزیز، آخری بات اور پھر مجھے اجازت دیں، 264 ہجری ہے، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا ہے 256 ہجری میں۔ کتنے میں؟ 256 ہجری میں۔ اور یہ جو میں آپ کو بات سنانے لگا ہوں یہ ہے 464، 264 نہیں، کتنا ہے؟ 400، کتنا وصال کے کتنا عرصہ بعد؟ 208 سال بعد، کم و بیش 2 صدیوں کے بعد۔ بخارا، سمرقند، خرتنگ، یہ جتنے علاقے تھے قید پڑ گیا، اور اتنا شدید قید پڑا کہ لوگ مرنا شروع ہو گئے قحط سالی کے سبب۔ جیسے اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے نا، جیسے آج کل ہم پہ کورونا کی وبا آئی ہوئی ہے، آزمائش آئی ہوئی ہے، قید پڑ گیا، لوگ پریشان پشیمان، فصلیں سوکھ گئی، باغات اجڑ گئے، جانور مر گئے، گھر میں غربت، گھر میں فاقہ، گھر میں پریشانی۔ ایک اللہ کا ولی گورنر کے پاس گیا، سمرقند کے گورنر کے پاس، اس نے کہا میرے پاس اس قحط سالی کو دور کرنے کا حل ہے۔ ان کا جی کیا حل ہے آپ کے پاس؟ ان کا آپ آفیشلی اناؤنس کریں، آفیشلی، ہر زمانے میں آفیشلی بات کچھ اور ہوتی ہے اور اہل حق کی بات کچھ اور ہوتی ہے، وہ اور چیزوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس نے کہا آپ آفیشلی اناؤنس کریں فلاں دن آپ کی ساری کابینہ، آپ کی ساری ایڈمنسٹریشن اور ساری عوام اکٹھی ہو کے امام بخاری کے مزار پہ چلے۔ کہاں پہ چلے؟ امام بخاری کے مزار۔ پھر بولیے کہاں؟ امام بخاری کے مزار پہ۔ یہ میں کسی ریڈی میڈ کتاب کی کہانی نہیں سنا رہا آپ کو، میں علم الحدیث کی اتھارٹیز، شخصیات کی کتابوں کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں۔ ان کا امام بخاری کی قبر پہ چلیں۔ 464 ہجری، امام بخاری کے وصال کے 2 صدیوں کے بعد آج لوگ منکر ہیں گنبد خضرا کے فیض کے، آج لوگ منکر ہیں مواجہ عالیہ کے فیوز و برکات کے۔ ان کا وہاں چلیں، وہاں جا کے اس قبر کے وسیلے سے رب سے دعا مانگے، اللہ بارش دے دے گا۔ گورنر کا آر یو شور؟ تمہیں 100% یقین ہے؟ ان کا جی میں ذمہ دار ہوں اس چیز کا۔ اور جب اللہ والے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ہوا میں بات نہیں کرتے۔ تاجدار گولڈا نے کہا تھا، انہوں نے کہا آؤ مرزا کانے کو، اندھے کو، غلیظ کو، نجس کو، ناپاک کو، آؤ مینار پاکستان پہ۔ وہاں پہ ٹیبل کے اوپر اس نے کہا نا کہ دونوں تفسیر لکھتے ہیں، جس کی تفسیر اچھی ہوگی اس کو حق پہ مان لیا جائے، علماء فیصلہ کر لیں۔ اسے اپنے علم پہ بڑا ناز تھا، تو امام تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا تھا تم تفسیر لکھنے کی بات کرتے ہو، آؤ تم بیٹھ کے لکھنا، میں دور بیٹھا اپنے قلم کو کہوں گا وہ خود لکھے گا، میں اپنے قلم سے کہوں گا وہ خود لکھے گا، نہ لکھے تو تم حق پر، اور اگر لکھے تو میں حق پر۔ وہ نہیں آیا بدبخت، بعد میں مریدوں نے کہا، ان کا حضور اگر آ جاتا
تو آپ نے ایک بڑا تاریخی پنجاب کی مثال دے کے بات کی. آپ نے فرمایا جو کٹا ہوتا ہے نا وہ زور قلے دے زور تے لاندہ ہے. اس کی جو اصل مضبوط ہوتی ہے نا وہ اس کی بنیاد پہ زور لگاتا ہے. انہوں نے کہا اسی وہ گل ایویں نہیں سی کیتی، سائیاں دے کہن تے کیتی. ہم لوگوں کو دکھاتے کہ آج بھی رحمت کونین کا فیض اسی طرح جاری ہے. 2 صدیوں کے بعد گورنر، ساری ایڈمنسٹریشن، پورا سمرقند، بخارا، امام بخاری کی قبر پہ رو رو کے ایک ہی جملہ نکل رہا ہے، یا اللہ اس قبر والے کے صدقے بارش دے دے، اس قبر والے کے صدقے بارش دے دے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تمام محدثین نے لکھا، انہوں نے کہا ابھی وہ گھروں کو نہیں گئے تھے کہ چھما چھم بارش برسنے لگی اور 7 دن تک موسلادھار بارش برستی رہی. یہ ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ. اے مالک کونین، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. مجھے کسی اینکر کی بات یاد آ گئی ہے، اس نے کہا تھا میں تجویز دے رہا ہوں کہ وہ جو حضور کے گنبد خضرا کے اوپر روشن دان ہے نا، روشن دان جو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے کہنے پہ اس زمانے کے کمرے کی چھت پہ بنایا گیا، وہ آج بھی روشن دان موجود ہے. پھر اس کے اوپر جو گنبد بنا اس میں بھی وہ روشن دان موجود ہے. پھر اس کے اوپر یہ گنبد خضرا ہے، اس میں بھی وہ کھڑکی موجود ہے. اس نے کہا میری مان لو، یہ کرونا سے ڈرنے والوں سارے سچے دل سے توبہ کر کے آؤ اور رحمت کونین کے گنبد نور کا وہ روشن دان کھول کے رب سے فریاد کرو. اگلے دن ہی اگر کرونا ختم نہ آئے تو میرے آ کے گریبان کو پکڑ لے. اگر 2 صدیوں کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر کا وسیلہ رب کی رحمت کو برسنے پہ آمادہ کر سکتا ہے تو آج بھی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ ان کے صدقے ہماری مشکلیں آسان فرمائے. وآخر دعوانا